أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم صدق الله العظيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بلا شبہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برابر بری باتوں کا چرچا پھیلے، بری باتیں، بے حیائی کی باتیں مسلمانوں میں عام ہوں، جو یہ چاہتے ہیں لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالی خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 19 ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک عام سماجی برائی کی جانب اشارہ کیا ہے، واقع افک کے ضمن میں۔ وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اگرچہ کہ وہ مسلمان ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں، لیکن طبیعت میں ایک قسم کی کھوج ہوتی ہے، جستجو والا مزاج ہوتا ہے، اور اگر کسی کے سلسلے میں معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص نے یا فلاں خاتون نے کوئی غلط کام کیا ہے تو بہت لگ لپٹ کر کے اس کی تحقیقات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، معلومات کرتے ہیں، بلا وجہ لوگوں سے تفتیش کرتے ہیں، اور جیسی تیسی اڑتی اڑاتی باتیں کان میں پڑ جائیں پھر وہ ان کے لیے ایک بہترین مشغلہ بنتی ہے، اور اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے اور وقت کو کاٹنے کے لیے مختلف بڑے بوڑھوں کے درمیان محفلوں کا ایک موضوع بنتا ہے، پھر اس کے اوپر مختلف قسم کے تبصرے ہوتے ہیں۔ اس طرح بہت سی مرتبہ ایک چھوٹا سا کام کسی کے ذریعے سے سرزد ہوا ہوتا ہے تو اس کو بہت بڑا بنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے، اور بعض مرتبہ کوئی کام کسی سے سرزد بھی نہیں ہوتا لیکن پیش کر دیا جاتا ہے کہ فلاں شخص نے اتنا برا کام کیا ہے، اور اسی سے مختلف لوگوں کی صلاحیتوں کو غلط کاموں کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے۔ یہاں رک کر کے ایک بات بہت اہتمام سے سمجھنے کی ہے کہ انسان کا دماغ جہاں پر چلتا ہے اس کی صلاحیتیں اسی کام میں آتی ہیں۔ اگر اس کا دماغ اچھائیوں میں چل رہا ہے تو اس کی تمام تر صلاحیتیں اچھے کاموں کے اندر لگتی ہیں،
اور اگر دماغ برے کاموں کے اندر چل رہا ہے تو تمام تر اس کی صلاحیتیں، اس کے زبان کے الفاظ و کلمات، اس کی باتیں، اس کی گفتگو، اس کے اعضاء و جوارح سب کے سب برے کاموں کے اندر چلنے لگتے ہیں۔ یہ ایک انسان کا مزاج ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی قوم کو کہیں پر ناکام کرنا ہو، یا پھر یہ کہ کوئی بڑا کام انجام دینا ہو جس کے لیے قوم کے لوگ تیار نہ ہو، تو سرداروں کی جانب سے یہ ترتیب بنائی جاتی ہے کہ قوم کی فکروں کو، ان کے ذہنوں کو کسی اور جگہ مشغول کر دیا جائے، اور مشغول کر کے اپنا کام ہم کر لیں۔ اسی کو آج کل سیاست کہا جاتا ہے، حالانکہ سیاست نام اس کا ہے نہیں، لیکن اس کو سیاست کہا جا رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ سیاست میں اسی قسم کے کھیل تماشے سارے کے سارے چل رہے ہیں۔ اخبارات کی سرخیاں روزمرہ نئی نئی قسم کی آتی ہے کہ فلاں الزام کی وجہ سے فلاں کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے، فلاں الزام کی وجہ سے فلاں پر مقدمہ دائر کر دیا گیا ہے، پولیس کسٹڈی میں انہیں رکھا گیا ہے۔ یہاں کہا بھی جا رہا ہے الزام، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اس جرم میں فلاں ماخوذ ہے۔ الزام لگایا گیا ہے، پتہ نہیں وہ الزام اس شخص کے لیے ثابت بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بھی پتہ نہیں ہے، لیکن وہ صرف الزام کی بنیاد پر پورے معاشرے میں اس کی اس قدر رسوائی ہوتی ہے، تذلیل ہوتی ہے کہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ جاتا۔ اور اس کی وجہ سے لوگ غلط باتوں کو اپنے تبصروں میں استعمال کرتے ہیں، اور انہی تبصروں کی وجہ سے پوری کی پوری قوم، پوری کی پوری سوسائٹی، ایک پورا نیشن ایسی فکروں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے جو ان کے لیے غیر اہم ہیں، اور اہم ترین فکروں اور اہم ترین مدعاؤں کی جانب سے ذہن ہٹ جاتا ہے یا ہٹا دیا جاتا ہے۔ اور یہ کام جب شروع ہوتا ہے کسی قوم کے لوگوں میں، یہ طریقہ جب عام ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں پوری کی پوری قوم کی یہ گویا کہ ایک موت ہوتی ہے۔ جن لوگوں کے درمیان ایسا مزاج ہو کہ وہ اخبارات کی سرخیوں پر تبصروں میں اپنا وقت کاٹتے ہوں، مزاج ایسا ہو کہ سنی سنائی باتوں کو اپنے ذہن میں رکھ کے اپنے محفلوں کی زینت اس کو بنایا جاتا ہو، اور ایسے بیکار قسم کے کاموں کے لیے جن لوگوں کے پاس وقت ہوتا ہے وہ کبھی بھی دنیا میں اہم کاموں کے اندر مصروف اور مشغول نہیں ہو سکتے ہیں، اور ایسے لوگوں کی کثرت ہوتی ہے تو یہ پوری قوم کی ایک موت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر منع فرمایا ہے اور دردناک وعید بیان فرمائی ہے ان لوگوں کے لیے جو بے حیائی کی اور بری باتوں کو لوگوں کے درمیان پھیلانے کو اپنا مشغلہ بنائے ہوئے ہوتے ہیں، اور فرمایا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، وہ لوگ جو فحش اور گندی باتوں کو لوگوں کے درمیان، ایمان والوں کے درمیان عام کرنے کو پسند کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ اور اس کا نقصان کیا ہونے والا ہے؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں اس کا نقصان کیا ہونے والا ہے، اگرچہ کہ تم اس کو نہیں جانتے ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ اللہ نے آگے فرمایا ہے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم پتہ نہیں کیسی برائیوں کے اندر مبتلا ہو جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ رؤوف الرحیم ہے، اس وجہ سے اللہ نے یہ آیات نازل کر اہم تھی اس کی جانب اللہ نے توجہ دلائی ہے، اور ایک ایسے کام سے روکا ہے جو دیمک کی طرح معاشرے کی تمام صلاحیتوں کو اندر سے کھوکھلی کر دیتی۔ یہ جو مزاج ہوتا ہے
لوگوں کے باتوں کے اندر پڑ کر کے ان کی برائیوں کو پھیلانے کا مزاج اور اس کو سننے کا مزاج، یہ پورے معاشرے کو کھوکھلا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مضبوط و مستحکم معاشرہ بنایا ہے اسلام کے معاشرے کو، لیکن شرط یہی ہے کہ جب اہل اسلام اپنے اسلام پر اور جب اہل ایمان اپنے ایمان پر جم جائیں، اسی دن سے ان کی کامیابی شروع ہونے والی ہے۔ اور جب تک یہ اہل اسلام اور اہل ایمان اپنے ایمان اور اسلام کے تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے کوئی ان کے لیے مدد نہیں آئے گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔